نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ هم الذین خرجوا معه من مکہ کنتم خیر امہ انہم اکثر الامم استجابۃ الاسلام کنتم خیر امہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها. پیارے بھائی، یا تو میں بیان روک دیتا ہوں یا پھر آپ یہ کام روک دیں، مہربانی کریں. حدیث واقعی آداب کو مد نظر رکھیں، آپ ان کو روک دیں، یہ سارا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ. سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها فی النار وامتی كلها فی الجنہ کنتم خیر امہ. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسقف فذكر أنه رأى في منامه الأمم فذكر أنه رأى في منامه الأمم وكانوا يمنعونه على الصراط حتى أتت أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غرا محجلين. سبحان اللہ. فقلت هؤلاء الأنبياء قالوا لا. قلت مرسلون قالوا لا. قلت ملائكة قالوا لا. فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غرا محجلين عليهم أثر الطهور. فلما أصبح الأسقف أسلم کنتم خیر امہ اخرجت للناس. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی کنتم خیر امہ الى آخرہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا راحة العاشقين. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی. ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہیں، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہو نہ یہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی.
میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ، کیونکہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ اور اقبال کے لہجے میں بیٹھنے والوں کو یہ فکر انگیز پیغام سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اور اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اقبال دعائیہ انداز میں کہتے ہیں، رفعت میں مقاصد کو ہم دوشے سریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے بات صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جانے والوں سے گلا نہیں، لیکن جو موجود ہیں وہ واقعی موجود ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیدار ہو کر سماعت فرمائیں، جو جا رہے ہیں وہ جائیں، ان کا مشغلہ ہے۔ جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور یہ ہر ایک کو سنانا بھی ضروری نہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ محبوب کا فرمان سنیں گے۔ سر تال پہ اچھل اچھل کے سننے والے اور کانوں کے چسکے اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن مزہ اس میں ہے جو محبوب کے سونے سونے ہوتوں، سونے سونے لبوں سے جو حدیث نکلی ہے اس کو سننے والے کتنے ہیں، درد کا پیغام سننے والے کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنانے آیا ہوں۔ مجھے دوستوں نے حکم دیا تو میں انشاءاللہ مختصر دورانیہ میں اپنی حاضری پیش کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی چند آیات سورہ رحمان کی میں آپ کو سنا دوں۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے
चौथे पारे की सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा का एक जुज, एक टुकड़ा, एक हिस्सा तिलावत किया है। और मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा इकबाल के लहजे में कि गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, गरीब शहर हो सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हो क़यामत आबाद। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। तो हजरत ख्वाजा शकीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह जलवगर थे, एक आप जैसा खुश शक्ल, खुश अतवार, खुश सूरत, खुश सीरत, खुश अकीदा नौजवान बैठा था। आंखें मुरझाई हुई थी, चेहरे पे पजमुर्दगी थी, कबीले खातिर था। लगता था कि अभी बस अगर कोई दर्द की कहानियां छेड़ दे तो आंसू रुकेंगे नहीं, और अभी अगर कोई दिल के तारों को छेड़ दे तो फिर ये बिखर जाएगा, बेपनाह रोएगा। हजरत शकीक बल्खी बोले, मियाँ बड़े दर्द में डूबे हुए लगते हो, क्या वजह है? उस नौजवान ने एक ठंडी आह निकाली। हजरत शकीक बल्खी बोले, मियाँ ये ठंडी आह क्यों निकाली है? कहा, दिल में तड़प थी, ख्वाहिश थी सरकार के शहर को देखने की। दिल में ख्वाहिश थी कि काश मैं भी एहराम की चादरें बांधता, मैं भी कफन की चादरें अपने बदन पे ज़ेब-ए-तन करता, और फिर मेरी ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती, और मैं दीवाना बन के, मजनू बन के मैं रब के घर की तरफ आज़िम सफर होता। और जब मैं उसके घर की तरफ जाता तो फिर टिकटिकी बांध के उसके काबे का नजारा करता, फिर टिकटिकी बांध के मैं फिर हदीम काबा से लिपट जाता, मुल्तजिम से लिपट जाता, इस्तिलाम बिल हजर करता, उस काबे का दीदार करता, और जब तक आंख झिपकती ना मैं उसके दिलकश मनाजिर देखता रहता। लेकिन हाय किस्मत की बदनसीबी, महरूमी किस्मत, हालात की ये जफाकशी, इसने मुझे वहां नहीं जाने दिया। गुर्बत का मारा हूं, घर में फाके हैं, कहाँ जाऊं, किसको दर्द सुनाऊं, किसके सामने अपने दुखड़े रखूं, किसके सामने जाकर आंसू बहाऊं। उसी बदनसीबी की वजह से, महरूमी किस्मत की वजह से ये आह निकली है। हजरत शकीक बल्खी बोले, महार शरीफ वालों और किबला आलम गरीब नवाज के नामे नामी इसमें गिरामी का वजीफा करने वालों और किबला आलम गरीब नवाज के फैज याफ्ता दोस्तों, मैं बस हाथ बांध के कहूंगा सुभान अल्लाह ना भी कहें, दिल के कानों के साथ सुन ले, बस नारे लगाने की भी जरूरत नहीं। हजरत शकीक बल्खी ने पूछा तो वो नौजवान कहने लगा, बदकिस्मती से उसके घर का तवाफ नहीं कर सका तो ये आह निकली है। आपने फरमाया, मियाँ आओ सौदा करते हैं। कहा, ये कोई मैं मंडी में तो खड़ा नहीं कि मैं प्याज का सौदा करूं, मैं सौदा सलफ खरीद तो नहीं रहा। कहा, नहीं आओ सौदा करते हैं। तुम्हें दिल में ख्वाहिश थी कि तुम अल्लाह के घर का दीदार करना चाहते थे, तो मैंने 4 हज किए हैं, 4 हज का सवाब मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे इस ठंडी आह का सवाब दे दो। नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, उंगलियां दांतों में दबा ली, आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लग गया, मेरी आह कितनी कीमती है, वो 4 हज कहाँ, वो काबे का तवाफ करना कहाँ, वो जमजम को पीना कहाँ, वो सफा मरवा पे दीवाना बन के दौड़ना कहाँ, वो कफन की चादरें पहनना कहाँ, और ये एक आह कहाँ, ये जो मैंने आह निकाली है ये कहाँ। वो कहते हैं, हजरत शकीक बल्खी बोले, आओ सौदा करते हैं। कहा, अच्छा या अल्लाह, अगर तेरी नजर में मेरी आह की कोई कीमत है
تو اس کا اجر شقیق بلخی کو دے دے۔ حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا کوئی اجر ہے تو کرم نوازی کر۔ یہ حضرت شقیق بلخی بولے یہ اس نوجوان کو دے دے۔ وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حضرت شقیق بلخی بولے یا اللہ اگر تیری نظر میں میرے 4 حج کا ثواب ہے تو پھر اس نوجوان کو دے دے۔ رات کو سوئے مقدر جاگا، آواز آئی شقیق بلخی کہ تم نے سودا کیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر اس آہ کے ثواب کو ساری کائنات عرفات والوں پر تقسیم کیا جائے، عرفات والے کم پڑ جائیں گے، اس آہ کا ثواب پھر بھی زیادہ۔ تو یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آئیں حضور کے کوچہ میں چلتے ہیں، آج تو کوئی کھڑے ہو کر سلام بھی کر دے تو اس کے ممنون اور متشکر ہو جاتے ہیں، اور جس محبوب نے آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا ہے کہ اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس محبوب نے میری اور آپ کی شکلیں بگڑنے سے بچائی اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے اس محبوب کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ وگرنہ تو رسوا ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ آئیے یہ مہار شریف والوں سے، رسول اللہ کی امت سے میرا رب ڈائریکٹ مخاطب ہے، کنتم خیر امہ۔ کسی کو نشان حیدر مل جائے تو کہتے ہیں اس کو نشان حیدر ملا ہے۔ کسی کو اگر نشان امتیاز مل جائے کہتے ہیں اس کو نشان امتیاز ملا ہے۔ میں نے کہا بتائیے، قرآن کے سامنے میں نے دامن سوال کا دراز کیا، اس امت کو بھی کچھ ملا ہے؟ جواب آیا کنتم خیر امہ، تم میرے رب کی سہنی بہترین امت ہو، میرے رب کی بہترین امت ہو۔ اب میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، اور آپ حضرات نے میں جو سبق لے کے آیا ہوں، جو درد لے کر آیا ہوں، جو پیغام لے کر آیا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاں جی، آئیں حضور کی بات کرتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سمجھے ہو شرابوں میں اپنا وقت بتانے والوں، خواب غفلت کے مزے لینے والوں، وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں نوچنے والوں، وہ ساری رات گناہ کی دلدل میں پھنسنے والوں، آؤ جوانوں اپنی جوانیوں کو بچاؤ، محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ قرآن صدائیں لگا رہا ہے کنتم خیر امہ۔ ایک باپ اپنے بچے کو پائلٹ بنانا چاہتا تھا، وہ ماسٹر اور ڈگری لے کر دینا چاہتا تھا، وہ اس کو ڈی پی او ڈی ایس پی بنانا چاہتا تھا، لیکن بیٹا ایسا مجرم نکلا۔ باپ رو کے کہتا ہے بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کیا بنانا چاہتا تھا، تمہیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا تھا، اور تم کہاں گرے پڑے ہو۔ میرا رب کا قرآن کہتے کنتم خیر امہ، کہاں کھڑے ہو؟ ساری زندگی یوں ہی گزار دو گے؟ تمہیں پتا ہے تمہیں رب نے انعام کیا دیا ہے، تم میرے رب کی بہترین امت ہو، خیر امہ، بہترین امت ہو۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ مجھے رونا آتا ہے، ہم لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور کا غلام بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ دخلت علی بعض المجوسی، میں اس کافر کا آخری وقت آیا، کانا حسن الجوار، وہ بڑا پڑوسیوں کا بڑا احترام کرنے والا تھا، حسن السیرہ، اس کا کردار بڑا اعلیٰ تھا کافر، لیکن اس کی طبع میں حسن تھا، اس کی نیچر میں جمال تھا، اس کی فطرت میں حسن کائنات کے جمال تھے، لیکن تھا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وقت آخر آیا، روح قبض ہونے کا وقت آیا، سانسوں کی مالا ٹوٹنے کا وقت آیا، نفس کے ڈوبنے کا وقت آیا، جب دانتوں کے بجنے کا وقت آیا، جب آنکھوں کے بند ہونے کا وقت آیا، جب روشن پیشانی کے مانگ ہونے کا وقت آیا، اور جب انگوٹھوں کے باندھے جانے کا وقت آیا، جب ناک میں روئی پھونسنے کا وقت آیا،
تو فرماتے ہیں میں نے جا کر مولا علی کے مرید ہو کر اس آتش پرست کے دروازے پہ دستک دی ہے. یہ دستک میرے اور آپ کے سینوں پہ دی ہے, میرے اور آپ کے ضمیر پہ دی ہے, میرے اور آپ کے دلوں پہ دی ہے. پوچھا گیا من دقل باب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ مولا علی کے مرید بولے انل حسن البصری, میں حسن بصری. پھاڑے نکل گئی. آتش پرست کے گھر آئے کھڑے ہو, کس کے دروازے پہ آئے ہو؟ کہا جانتا ہوں میں مرید ہوں مولا علی کا. تمہیں نہیں پتا مجھے جو سبق ملا ہے وہ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے, یہی محبت ہے, یہی پیار ہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی, صبح کے نالے بھی گئے, اپنا دل دے بھی گئے, اپنا صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. اب کہاں سے لاؤں؟ آؤ میں حضور کے غلام کی بات سنا رہا ہوں. حضرت مولا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مولا علی کا مرید ہوں. دروازہ کھلا, وہ لیٹا ہوا تھا, بس روح قبض ہونے والی تھی. آپ فرماتے میں قریب چلا گیا, فرجوت ان اللہ یوفقہ عند الموت, رو کے کہہ رہا ہوں یا اللہ کرم نوازی کر دے, روح نکلنے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے, اسے غلام محمد عربی بنا دے, اسے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے. تیری بارگاہ میں رو کے کہتا ہوں کرم نوازی کر دے. یہ سونا چہرہ, یہ سونے کردار والا جہنم میں جلے گا تو میں روؤں گا. بندہ تو تیرا ہی ہے نا. فرماتے وَيُمِيتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, اس کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. کہتے میں قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کیف حالک, تیرا حال کیا ہے؟ آگے سے اس نے جو جواب دیا امجد بادشاہ مہاروی اور دیگر دوستوں کی اس محفل پاک میں آنے والوں دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا, آپ کو وقت مل جائے گا لیکن توجہ فرمائیے گا. وہ آتش پرست کہنے لگا لی قلب علی, میرا دل بیمار ہے, کفر کی بیماری ہے, یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی. ولا صحت علی, صحت کیسے ملے گی؟ وہ بدن سقیم, بدن بیمار ہے. ولا قوت علی, قوت کیسے ملے گی؟ وہ صراط دقیق, پل صراط بڑی باریک ہے. ولا جواز علی, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ وہ نار حامیت, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں, یہاں سے گزروں گا کیسے؟ وہ سفر بعید, سفر بڑا لمبا ہے. ولا زاد علی, میرے پاس خرچہ نہیں ہے. وہ جنت عالیت, جنت بڑی سہنی ہے, لیکن ولا نصیب علی, میرا مقدر بھی بنے گی یا نہیں. وہ رب عادل, میرا رب بڑا عادل ہے. ولا حجت علی, میرے پاس تو نامہ اعمال ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار تم لما لا تسلم, اتنی میٹھی من میں اتر جانے والی باتیں کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, محمدی کیوں نہیں بن جاتے؟ آگے سے اس نے کہا کیا بتاؤں, ان المفتاح بید الفتاح, یہاں تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی رب ذوالجلال کے پاس ہے. یہ توفیق ملے گی, القفل ہا ہونا, یہاں تالا ہے, اب یہ تالا کھلے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا. فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا, میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ کرم نوازی کر دے, اجل بہا الیہا, اجل بہا الیہ قبل فراق روحی, اس کی روح قبض ہونے سے پہلے اسے مصطفی بنا دے. فرماتے ہیں اس نے آنکھ کھولی, کھول کے کہنے لگا اس نے چابی بھیج دی ہے, اب مجھے کلمہ پڑھائیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مجھے حضور کا غلام بنائیں. کنتم خیر امہ, کافر تو بنایا ہے, بتاؤ مسلمان کتنے بنائے ہیں؟ بے نمازی تو بنائے ہیں, بتاؤ نمازی کتنے بنائے ہیں؟ یہ تو بتاؤ رسول اللہ کے غلام کتنے بنائے ہیں؟ تم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. تمہیں پتا ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تمہیں پتا ہے رب نے تمہیں کتنی عزتیں عطا کی ہیں. میرے آقا فرماتے ما من امت الا وبعضها فی الجنہ وبعضها فی النار. فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, ان کی بعض امت کے بعض لوگ جنت میں جائیں گے, بعض جہنم میں جائیں گے.
لیکن وہ امتی کلھا فی الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ وہ باپ بھی کہہ دیتا ہے یار تو بڑا مجرم بن گیا ہے، اب تو میری جان چھوڑ دے، تو نے میری پگڑی کو اچھالا ہے، مجھے رسوا کر دیا ہے، میری نظریں نیچی کر دی ہیں، اب تو آنکھ بھی نہیں ملا پاتا، گزرتا ہوں تو نظریں چرا چرا کے گزرتا ہوں، لوگ آوازیں کستے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اب تو جینے کا بھی نہیں رکھا، اب نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے آنکھ کرتا ہوں، اخبار میں بھی تراشا لگ جاتا ہے، لیکن ایک گناہ میرا ماپیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ فرمایا سنو، سارا جہان کہتا ہے جو مجرم ہے وہ ہمارا نہیں، جو نیک ہے وہ ہمارا ہے۔ محبوب بولے وہ امتی کلھا فی الجنہ، شرابی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، بے نمازی ضرور ہے لیکن ہے تو میرا امتی، گندا ہے لیکن ہے تو میرا امتی، نسبت تو دیکھو کمان تو دیکھو، وہ امتی کلھا فی الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، تم میرے نبی کی سونی امت ہو، میرے نبی کی پیاری امت ہو۔ اور یہ کان اٹھا کے سنیے گا، دل کے کانوں کے ساتھ حضرت عمر بولے اس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء، جب تک محبوب جنت میں نہیں جائیں گے نبیوں پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میں اس جملے پہ تڑپ اٹھا، بے قرار ہو گیا، میری نیند ختم ہو گئی، میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے کہا یار بتاؤ ذرا یہ جملہ کتنا سخت ہے، لیکن محبوب کے حسن کو، محبوب کی اولیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بتاؤ نہ ذرا، الجنت حرمت، کسی نبی کے اوپر بھی جنت نہیں جا سکتا، حرام کر دی گئی ہے، پلیٹ لگا دی گئی ہے، حتی ادخلہا، جب تک بچھڑے حبیب جنت میں جائیں گے نہیں کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور پھر محبوب کا صدقہ فرمایا وحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہیں، تک رہی ہیں، نظریں لگی ہیں، یہ جائیں تو ہم جائیں۔ یہ کیوں مقام مل رہا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، مصطفیٰ کے غلام ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کا نوکر ہونے کی وجہ سے۔ یہاں مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آ رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو میں دو شعر سنا دوں آپ کو، اور اس کو بابا جی رضوی بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ آج میں وہی جملے دہرا رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ روک اے بنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے بنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پیرے ہی لقمہ ترے کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ کنتم خیر امہ، میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، تو جو میری طرف ہے تو سبحان اللہ کے میرے حضور بولے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امتی امت مرحومہ، تمہیں پتا ہے مرحوم کسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں؟ جس کی روح قبض ہو جائے ہم کہتے ہیں جی مرحوم بھی ہے مغفور بھی ہے۔ محبوب بولے صرف وہ مرحوم نہیں، میری ساری امت مرحوم۔ مرحوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس پہ رحم کیا جائے۔ میرے آقا فرماتے زندوں پر بھی رحم کیا گیا ہے، قبر والوں پر بھی رحم کیا گیا ہے، اور جب حشر کی محفل سجے گی ان پہ بھی رحم کیا جائے گا، ان پہ بھی رحم کیا جائے گا۔
सुनिए, हुजूर बोले उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, मेरी तो सारी उम्मत उम्मत मरहूमा है। हुजूर वो कैसे? फरमा आतल्लाहु कुल्ला रजुलिन मिन हाज़िहिल उम्मा, महशर का मैदान होगा, नक्शा बदल जाएगा, महबूब आएंगे, शानों पे जुल्फे हैं, हवा की वजह से जुल्फे लहरा रही हैं, चमकती पेशानी है, सुरमदी आंखें हैं, वो गहरी झील जैसी सोनी सोनी आंखें हैं, वो सोने पंखड़ियों जैसे होंठ हैं, चमकते हुए मोतियों जैसे दांत हैं, वो गुलाब जैसे रुखसार हैं। यूं सोने सोने चेहरे के साथ मदनी मक्की मदनी नबी जब हशर के मैदान में आएंगे, नक्शा बदल जाएगा। होगा क्या? मेरे महबूब फरमाते आतल्लाहु कुल्ला रजुलिन मिन हाज़िहिल उम्मा, मीलाद की महफिल में आने वालों कोई गिफ्ट भी ले जाओ, तोहफा भी ले जाओ अपनी बच्चों के लिए, अपनी बहन और अपनी बेटी और अपनी माँ के लिए, वो तोहफा हदीस की सूरत में है। मेरे महबूब बोले मेरे हर उम्मती को गुनाहगार है, सियाकार है, बद किरदार है, डूबा हुआ जिल्लत में है, लेकिन है तो मेरा ही है, तो मेरा ही। तो होगा क्या महशर के मैदान में? आतल्लाहु कुल्ला रजुलिन मिन हाज़िहिल उम्मा रजुलन मिनल कुफ़ार, में हाथ बांध के अर्ज करूंगा, मेरा जुमला ज़हन में कीजिएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं एक एक काफिर पकड़ के मेरे हर एक उम्मती को दिया जाएगा, और फिर जैसे माँ बच्चे पे यूं पैसे वार के कहती है, जा बेटा ये तेरे सर का सदका है, फकीर को दिया, यूं रब करेगा फयक़ूलुल्लाहु तआला हाज़ा फ़िदाउका मिनन नार, ये तेरे सर का फिदिया है, सदका है, ये जहन्नम में जाएगा तो जन्नत में या रसूल अल्लाह के नारे लगाता हुआ दाखिल हो जा, क्योंकि जन्नत भी हमारी है, मुस्तफा भी हमारे हैं, ये गुलाम भी हमारे हैं, ये उम्मती भी हमारे हैं। तो वो कैसा मंजर होगा? आला हजरत बोले नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, और मेरे आका की इनायत न सही मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तुम खैर उम्मा, तुम मेरे नबी की बड़ी सोहनी उम्मत हो, बड़ी प्यारी उम्मत हो। मैं दो बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, लेकिन इस दौरान आपने तवज्जो की खैरात देनी है। हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं, फरमाते हैं अता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्कफ, एक मनसब का नाम है, वो एक यहूदी था या ईसाई, बहुत बड़ा रहबर था, आलिम था, वो मेरे महबूब के पास आया, महबूब बैठे हैं, वो मंजर कितना निराला होगा, सरकार दरमियान में है, इर्द गिर्द सिहाबा का हाला है, और महबूब का चेहरा चमक रहा है, सिहाबा नजरें झुका के बैठे हैं। वो अस्कफ नामी बंदा आया महबूब के पास, कहने लगा हुजूर की इजाजत दें, तो मैंने ख्वाब देखा है, अब चैन नहीं मिल रहा, करार नहीं मिल रहा, इजाजत दे तो वो ख्वाब बयान करना चाहता हूँ। महबूब हंस के बोले बताओ जरा क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा अन्नहु रआ फी मनामिही अल उममा, मैंने ख्वाब में देखा मुझे कई उम्मतें दिखाई गई, एक नबी की उम्मत नहीं कई उम्मतें दिखाई गई, और मैंने देखा वो जब पुल सिरात के ऊपर आई, कानू यमनहूनहु कानू यमनहूनहु कानू यमनहून अलस सिरात, वो अल्लाह की पुलिस खड़ी थी, फरिश्ते खड़े थे, जब वो पुल सिरात से गुजरने लगते ना तो फरिश्ते पकड़ के एक तरफ खड़ा कर देते, उधर खड़े हो जाओ, पुल सिरात से गुजरने की इजाजत नहीं, हर एक को मना किया गया। फिर मंजर बदला, नक्शा बदला, हवाओं में मस्तियां आई, वो मंजर ऐसा था दिल में खुब जाने वाला। मेरे महबूब के गुलामों हजरत अनस बोले, वो अस्कफ नामी बंदा कहने लगा हत्ता अतत, मैं देखूंगा आप जुमला कितना तवज्जो के साथ सुन रहे, हत्ता अतत उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं वो अस्कफ नामी बंदा कहने लगा फिर मोहम्मद अरबी की उम्मत आई, वो आई न जब मैंने देखा गुर्रम मुहज्जलीन, उनकी आंखें चमक रही थी, उनकी पेशानी चमक रही थी, रुखसार चमक रहे थे, आज़ाए वुज़ू चमक रहे थे। फरमाते हैं वो जब आए ना
تو میں نے پوچھا، ان کی شان بڑی اعلیٰ تھی، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا اولاء الانبیاء، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ انبیاء تو نہیں ہے جن کا اتنا پروٹوکول ہے، اتنا استقبال ہے، اتنی عزتیں ہیں، جنہوں نے اتنی عمریں پائی، سجدے کرتے رہے، انہیں ایک طرف کھڑا کر دیا، ان کو عزت مل رہی ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، اولاء الانبیاء، یہ انبیاء تو نہیں ہے۔ فرشتے بولے لا، یہ تیری خام خیالی ہے، یہ انبیاء نہیں۔ میں نے کہا مرسلون، رسول ہیں؟ کہا نانا یہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ملائکہ ہے؟ کہا نانا یہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا انبیاء بھی نہیں، رسول بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، پھر بتاؤ نا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر آگے سے فرشتوں نے ہماری شان بیان کی، انہوں نے کہا ہؤلاء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ ان کی پیشانیاں کیوں چمک رہی ہیں؟ کہا یہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کے اعضائے وضو کو چمکا دیا ہے تاکہ محبوب دور سے دیکھیں، پہچان بھی جائیں، سینے سے بھی لگائیں، جام کوثر بھی پلائیں۔ تم خیرا امہ، تم میرے نبی کی بہترین امت۔ آخری بات اور آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے تو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ، میں حضور کے ساتھ نکلا۔ دیکھیں نا، میں ہر بات متن کے ساتھ کر رہا ہوں، محنت کرتا ہوں، میرے پاس عربی زبان میں کتابیں ہیں، میں اردو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا۔ آپ جو احباب مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس پورے علاقہ میں اصلاح امت کے لیے جتنی میری ذمہ داری، جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے، میں دروس قرآن دیتا ہوں، تو آج بھی آپ کو فکر قرآن سنانے آیا ہوں۔ ان کانوں کے ساتھ بھی سنیے گا۔ تم خیر امہ، تم میرے نبی کی سونی، بہترین، پیاری، من میں اتر جانے والی، میرے محبوب کی بڑی قریب ترین امت ہو، پیاری امت ہو۔ حضرت انس بولے خرجت مع رسول اللہ، ایک دن حضور نے فرمایا انس چلو ذرا باہر کی ہوا لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چل پڑا، حضور آگے، میں پیچھے پیچھے۔ میں کبھی حضور کے پشت کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے قدموں کو دیکھتا ہوں، چلتے چلتے فَإِذَا يَجِيءُ بِصَوْتٍ، ایک آواز آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا یا انس انطلق فانظر ما هذا الصوت، ذرا دیکھ کر آؤ یہ آواز کیسی ہے۔ فرماتے ہیں فانطلقت، میں چل پڑا، میں نے جا کے جو منظر دیکھا فَإِذَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، ایک بندہ دیکھا، بڑا سونا، چٹی داڑھی، روشن پیشانی، بڑا سونا قد کاٹ تھا، وہ درخت کے قریب کھڑا ہو کے عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں یہ منظر دیکھ کے فانطلقت إلى رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کر فأعلمته، میں نے آ کر وہ سارا منظر بیان کیا۔ وہ بندہ جب نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز پڑھ کے وہ دعا کر رہا تھا، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے، مکھن ہے، نچوڑ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، دل کے اندر جگہ دیجیے گا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا یا اللہ بڑی نعمتیں عطا کی، ایک اور بھی نعمت عطا کر دے۔ آواز آئی کون سی نعمت؟ اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، مجھے امتی بنا دے، محمد عربی کا امتی بنا دے۔ کہتے میں نے جب یہ جملے سنے میں تعجب میں پڑ گیا، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے مصطفیٰ بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ کہتے میں پلٹ کے آیا فأعلمته، میں نے آ کر وہ سارا ماجرا حضور کو سنایا۔ محبوب مسکرائے بھی صحیح، مسکرا کے بولے انطلق، پھر جاؤ، جا کے کل اس سے میرا سلام بھی کہنا اور پھر پوچھنا بھی صحیح من انتا، تو کون ہے جو میری امت میں ہونے کی طلب رکھتا ہے۔ حضرت انس بولے میں چلا گیا، میں نے جا کر سلام کیا اور میں نے کہا جی سلام قبول کیجئے، حضور سلام دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولے اچھا پھر فقرا منی رسول اللہ السلام، میری طرف سے بھی محبوب کو سلام کہہ دینا، غلام کا سلام کہہ دینا اور اتنا کرم نوازی کرنا۔ وہ جب پوچھیں کہ میں کون ہوں
تو ان سے کہہ دینا قل لہو اخوک الخضر علیہ السلام، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، میں دنیا کے نظام کو چلاتا ہوں، مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، لیکن دل میں خواہش تھی، کرب تھا، بے کلی تھی، بے قراری تھی، کاش کہ میں حضور کا امتی ہوتا۔ یار ہم امتی ہو کر بھی ہم حضور کا شکریہ نہ ادا کر سکے، ہم حضور کا احسان نہ ادا کر سکے۔